على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کی ہر آیت گویا یہ ہے کہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، یعنی اگر کوئی اسی آیت کو وظیفہ بنا لے یا بنا لیتا ہے تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی مبارک آدمی ہے. لیکن ان کاموں میں ضروری ہے کہ اپنے کسی بزرگ سے، کسی بڑے سے، کسی مطلب ہے اللہ والے سے، اور یہ ہے کہ کسی عالم سے یہ ہے کہ وہ اجازت لے لے کہ میں یہ. تو اب یہ ہوگا کہ اس میں جب یہ ہے کہ اجازت لے گا تو یہ سلسلہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا اجازت کے معاملے میں. ظاہر ہے ان کو بھی تو کسی نے اجازت دی ہے، ان کو بھی کسی نے اجازت دی ہے، ان کو بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو اجازت دی. انہوں نے دین کو ذرہ برابر بھی کہیں سے بھی چھپایا نہیں، دیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ آدمی دینے والا ہو، اور یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی مخلوق پہ لٹاتا ہے تو اللہ پاک جو ہے اس پہ دنیا نچھاور کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا کی تنگی نہیں آنے دیتا، دنیا کی تکلیف نہیں. یہ نہیں کہ ہاں بھی اس کے پاس شیور لائٹ کاریں آ جائیں گی، یہ تو دھوکے کی چیز ہے. دنیا کی چیز اگر آدمی دنیا کے پاس آ گئی، وہ ایک ملک بھی آ گیا، 2 ملک آ گئے، 3 ملک آ گئے، تو اس کو کیا فائدہ کہ اس نے ساتھ نہیں جانا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا. اور اگر یہ ہے کہ دین اس کے پاس آیا اور دین کے ماتحت ہو کے دنیا آئی تو اب اس کو حساب نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی یہ معاملہ حساب کتاب والا کہ ہاں بھائی ادھر آیا اور اللہ کی مخلوق جہاں جہاں ضرورت ہے اس کو دے دیا. آئی بات سمجھ. اور یہ ہے کہ اسی طرح وہ اس کاروبار کو یہ ہے کہ چلتا ہوا چھوڑ کے گیا. اب یہ ہے کہ وہ کاروبار اسی طرح جیسے اس نے شروع کیا تھا وہ چلتا رہا اور اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہا. ہاں بھائی. تو اب یہ ہے کہ تو جب یہ ہے کہ آدمی کوئی وظیفہ شروع کرتا ہے تو ساتھ ہی شیطان کو تو چڑ ہے نا، ہاں کہ یہ اللہ کی طرف جانا شروع ہو گیا. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ جڑ گیا. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یار دیکھ، تو نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی اور اب تو وظیفے شروع کر دیے، تو اس کا تمہیں کیا ملے گا؟ تو کہتا بس ٹھیک ہے، اللہ کا نام ہے، میں پڑھ رہا ہوں. ایک ایسے آدمی نے کہ جس کو یہ ہے کہ کسی نے اس نے پوچھا نہیں کسی نے کہ ہاں بھائی الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اب یہ ہے کہ اس نے شروع کر دیا. تو پھر یہ ہے کہ شیطان نے اس کو کہا کہ اچھا بھائی تو نے یہ شروع کر دیا ہے تو تو اس کو ہر وقت پڑھ، چلتا پھرتا پڑھ، اٹھتے بیٹھتے پڑھ. اب آپ یہ کہو گے کہ ہاں کیا شیطان بھی؟ ہاں شیطان بھی ایسے یہ ہے کہ اس کو دیتا ہے ترغیب کہ ہاں بھائی تو یہ کام جو ہے دین کا کام ہے، اس کو زیادہ کر. اب یہ ہے کہ وہ زیادہ پڑھنا شروع ہو گیا، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ پڑھ رہا. لیکن جب سونے لگا تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ شیطان پھر آگے کھڑا ہو گیا کہ یار سونے سے پہلے اس کو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ ٹھیک ہے سونا تو نے ہے، پڑھتے پڑھتے سو جا. کہ نہیں بھائی وہ اب تو نہیں سونا. او یار ساری زندگی تو نے آرام ہی کیا، اور یہ ہے کہ اب اگر تو پڑھ لے گا اور پڑھتا پڑھتا سو جائے گا تو اس کا بھی تو ثواب ملے گا نا تمہیں. تو ہاں یہ بات تو صحیح ہے، چلو بھائی پڑھتا پڑھتا سو گیا. اب یہ ہے کہ اٹھا تو وہ پھر حاضر ہو گیا کہ ہاں بھائی اب پھر پڑھ، کہ ہاں منہ وضو ہو. ظاہر ہے کہ تو نے زبان سے پڑھنا شروع کر، اور یہ ہے کہ وضو کر لے اور اس کے بعد پھر بیٹھ جا پڑھتا رہے. اب یہ ہے کہ وہ پڑھتا رہا کہ ہاں بھائی اب اس کی
تھوڑی گنتی بھی شمار کر، کوئی تسبیح لے لے، کوئی ہے کہ 1000 دانے کی، کوئی 2000 دانے کی، کوئی 100 دانے کی، تاکہ یہ شمار تو کرنا ہی ہے ہوتا کتنا، اور یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھے جا۔ اب یہ ہے کہ اس نے اسی طرح سے کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک وقت یہ آیا کہ یہ ہے کہ رات کو اس کو جاگ آئی تو اس نے وہی اٹھ کے یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کیا۔ اب یہ ہے کہ صبح جب ہوئی یہ ہے کہ تو وہ شیطان پھر آیا کہ ہاں تمہیں تو بہت نیند آ رہی ہے، آنکھیں بند ہو رہی، چلو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جا۔ اب یہ ہے کہ اور ادھر اذان آئے گی، ظاہر کہ تو کون سا چارپائی پہ لیٹ رہا، نیچے ہی لیٹنا تو یہ ہے۔ اب وہ اذان آئی، اس کو آنکھ کھلی بھی، شیطان نے اس کو تھپکی دی، کیا سویا رہے کوئی مسئلہ نہیں یار، ابھی یہ ہے کہ 5 منٹ اور سو لے تاکہ تھوڑا فریش ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ پھر سویا رہا اور صبح فجر کی نماز نکل گئی۔ جب فجر کی نماز نکل گئی تو اب وہ اٹھا، نے کہا کوئی نہیں یار تو اب ظاہر ہے کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھ رہا ہے، اور پھر یہ اللہ ہی کا تو کلام پڑھ رہا تھا، اور یہ ہے کہ اس میں تو غافل تو نہیں تھا کوئی، تو یہ ہے کہ بازار میں تھوڑی نکلا ہوا تھا، چلو یہ ہے کہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، چلو تو نماز جو ہے یہ قضا پڑھ لے۔ اور یہ ہے کہ اس طرح سے پھر یہ ہے کہ یہ مستقل سلسلہ ہو گیا، اور یہ اس طرح سوتا ہے، صبح میں رات پوری جاگتا رہتا ہے، تو وہ زور کی فجر کی جب چھوٹی تو زور بھی نہیں پڑی جائے گی۔ اور ایسے ہماری جماعت میں لوگ موجود ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں اور صبح کی نماز ان کی رہ جاتی ہے، اور پھر وہ زور کی بھی نہیں پڑھتے، بلکہ ایسے بھی ہیں اللہ پاک فضل فرمائے کہ وہ 5 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں اور پھر وہ 5 بھی چھوڑ جاتے ہیں، نماز کوئی بھی نہیں پڑھتے، اور وہ تعویذ بھی دے رہے ہیں، دم درود بھی کر رہے ہیں، اور مطلب یہ کہ اور ہماری جماعت میں موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ انگلی نہیں رکھ کے بات کرنی، یہ درست نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ اس نے کوئی استاد نہیں پکڑا، کہیں سے اجازت نہیں لی، اگر اس نے اجازت لی ہوتی تو پھر اس کی برکات بھی آ جاتی، اور پھر یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے بچا رہتا۔ کیوں؟ جب اللہ کے کلام کی اہمیت اس کے دل میں کم ہو گئی یا اس نے کم کر دی، تو اب اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے کہ پہلے وہ مثال کے طور پہ 2000 پڑھتا تھا، اب اس نے اپنی طرف سے 500 شروع کر دیا۔ کیوں بھائی؟ اب کیا اللہ کے کلام میں وہ طاقت اور وہ ترقی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور جب اس کے دل سے اللہ کے کلام کی قدر کم ہونا شروع ہو جائے تو پھر بتاؤ نا اس کا دنیا میں کیا رہ گیا؟ ہاں یہ تو خالی چلتا پھرتا وہ انسان نظر آتا ہے، یہ تو یہ ہے کہ بالکل غرق ہو گیا، کسی کام کا نہ رہا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وظیفہ تھوڑے سے تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو، یعنی کہ وظائف کے انبار لگا لو اور پھر یہ ہے کہ ان کو چھوڑنا شروع کر دو۔ تو ایسا آدمی ترقی کرتا ہے جو کم از کم وظائف کرے اور پابندی کے ساتھ کرے۔ اللہ کو ایسا آدمی بہت پسند ہے، اور جو ہے کہ ایک دن اس نے 10 سپارے پڑھ لیے اور دوسرے دن ایک آیت بھی نہیں پڑھی، ایسا آدمی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کاموں سے منع فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے تم 1 سپارہ پڑھو، تم 1 آیت پڑھو، تم 1 رکوع پڑھو، اور یہ ہے کہ مستقل پڑھو۔ آگے بھائی بات سمجھ میں؟ تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جب ہم اپنے طور پہ کوئی وظائف کرتے ہیں تو رجت اسی کی ہوتی ہے۔ جب ہم کہیں سے اجازت، بے شک ہمارے محلے کا کوئی آدمی کہ ہاں جی یہ 5 وقت کا نمازی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو یہ ہے کہ اس کی یہ خوش فہمی بھی جو ہے اس میں بھی برکت ہے کہ ہاں بھی یہ بزرگ آدمی، تو اس سے کہا کہ ہاں بزرگوں میں یہ فلانی چیز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیں، تو اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی اجازت دے، تو یہ ہے کہ اس میں برکت ہو گئی۔ ہری نا بات سمجھ میں؟ اور اگر یہ ہے کہ یہ اپنے آپ شروع کرے گا تو پھر یہ ہے کہ استاد تو آپ کو کہیں سے اجازت تو لی نہیں، تو پھر شیطان اسی طرح سے دخل انداز ہو جائے گا اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ تحت السرا میں چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وظائف کم سے کم کرو، مستقل کرو اور
پابندی کے ساتھ کرو، اور یہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں کرو، اور ہاں بہت زیادہ تو یہ ہم اللہ کا ذکر، اور اس سے پہلے یہ تو ہم یہ اگر کوئی کہتا تھا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ تو ہم کہتے تھے بھائی جو آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے اس کو تو پورا کر لو، اور جب یہ پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو خود بخود بتانے لگیں گے۔ تو اب لوگ تو آتے ہی اسی نیت سے کہ ہمیں کچھ بتایا جائے، ہمیں کوئی وظیفہ بتایا، اور وظیفے سن کے حالانکہ یہ ان کے لیے نقصان دہ، بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو بھائی دیکھو نا، ایک بڑی چیز کی اہمیت، ایک بڑے کام کی اہمیت آپ کے ہاں کم ہو گئی اور چھوٹے کام کی اہمیت بڑھ گئی، تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی تو آپ نقصان میں جاؤ گے نا۔ تو شیطان جو ہے اس دجالی دور میں بہت طرح سے یہ ہے کہ وہ ہم پہ حاوی ہو چکا ہے، جس کی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر ہم ایک جماعت بن کے رہیں گے اور اس تعلق سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ کیوں کہ اب دیکھو نا، ایک ریوڑ ہے، اس کا ایک مالک ہے چرواہا، تو مالک جو ہے وہ پورے ریوڑ پہ نظر رکھتا ہے، ایک پورے ریوڑ پہ نظر رکھتا ہے۔ اگر کوئی ایک بکری اس میں سے الگ ہو جائے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں سے بکری کوئی کم ہوگی، یا چل جائے گا پتہ۔ تو جیسے جماعت سے الگ ہو کے جو اکیلی بکری ہے وہ بھیڑیا کا شکار ہو سکتی ہے، اس کے ہتھے چڑھ سکتی ہے، تو اسی طرح سے شیطان کو اکیلے آدمی کو گمراہ کرنا بڑا زیادہ آسان ہے۔ اور اگر جماعت کے ساتھ رہے گا تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی کے منہ سے اللہ پاک ایسی بات نکلوا دے گا کہ اس کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ چال شیطان کی ہے اور یہ چال جو ہے یہ دین کی ہے۔ آئی نا بات سمجھ؟ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے بیٹھتے